العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے جو درس لیا تھا وہ درس تھا آیت نمبر 35 کا، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تو آج کا درس ہمارا ہے آیت نمبر 36۔ اس آیت میں کوئی بہت زیادہ چونکہ باتیں نہیں ہیں، اور اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت ہے 37 وہ بھی آپ کے سامنے آج جو کہ درس میں پیش ہوگی۔ تو پہلے آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ تو یہ آیت ہے، اس کا سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس آیت کے اندر کیا کیا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو کی ہم نے کتاب دی ہے، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کی ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو کچھ کی آپ پر اتارا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کیے گئے، جو یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں آپ کے اوپر، تو یہ سن کر کے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه، اور بعض ایسے بھی فرقے ہیں جو ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی بعض وحی کا، بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی جانب میں بلاتا ہوں، بلا رہا ہوں، اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَآب، یعنی وَإِلَيْهِ مَآبی، اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے اس آیت کے تعلق سے پہلے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت الکتاب کا ذکر ہے، والذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو کی ہم نے کتاب دی ہے۔ کن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے؟ جن کو کتاب دی ہے ان سے کون لوگ مراد ہے؟ یہ یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہے، کون سے لوگ اس سے مراد ہے؟ کیا اس سے مراد مسلمان ہے؟ وہ مسلمان جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے، ان کے تعلق سے بات کی گئی ہے، یا اس سے مراد اہل کتاب ہے؟
یہ دو باتیں ہیں، مفسرین کی دونوں رائے ہے، اور دونوں رائے کے لحاظ سے ہم اس کی سب سے پہلے تفسیر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ مفسرین کی باتیں ہیں یہ، میری اپنی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن لیا ہے بعض مفسرین۔ تو اس وقت اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی وہ دیکھیے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے، یعنی مسلمان جن کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن تو ویسے سب کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن اس قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، اس پر ایمان لانے والے لوگ، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے سانچے میں وہ اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، تو ایسے مسلمان، ان کے بارے میں کہا کہ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہ قرآن جن کے لیے نازل کیا گیا، اور جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں خبر کیا ہے؟ وہ آگے والی بات کی یفرحون بما انزل الیک، وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے۔ وہ آیتیں سن کر کے، قرآن کے وہ احکام سن کر کے، قرآن کے جو شواہد ہیں، جو پروفس قرآن کے اندر توحید کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، عقائد کے بارے میں ہے، احکام کے بارے میں ہے، اخلاق کے بارے میں ہے، جب یہ آیتیں ان کے پاس نازل ہوتی ہیں نا، وہ سنتے ہیں ان آیتوں کو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اپنے رب کے فرمان سے، اور اپنے رب کے فرمان کو سن کر کے۔ یہ معنی ہوگا کب؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور یہ آیت کس کے یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، کہ مسلمان جن کو یہ کتاب، یہ قرآن جن کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، جب اس میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دل تنگ نہیں ہوتے سن کر کے، یہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پہلا پوائنٹ تھا یہ، یعنی یہ مفسرین کی جو دو رائے ہے، اس میں سے یہ پہلی رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ہم اس لحاظ سے قرآن کی یہ تفسیر کرتے ہیں تو اس میں تزکیے کا پہلو کیا ہے اس کو نوٹ کیجئے۔ تزکیے کا پہلو، اسے نوٹ کرنا ہے، کیا ہے ہمارے لیے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ والذین آتیناہم الکتاب، ایک مسلمان کی زندگی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پیش کر دیا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئینہ دے دیا، مرر جو ہے، اس مرر میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تصویر، ہماری فوٹو اس مرر میں کتنی کلیئر ہے، اور کس حد تک ہماری فوٹو اس کے اندر آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ تزکیے کا پہلو ہے، نوٹ کیجئے گا اس پہلو کو، اس کو جو ہے خاص طریقے سے اس پہ غور کیجئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ جو واقعی مسلمان ہے، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کو وہ سنتے ہیں تو ان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ یہ یفرحون کا معنی ہوتا ہے، یہ بڑی زیادہ خوشی جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
इसी को हम उर्दू में कहते हैं कि खुशी से झूम जाते हैं। अब ये मिरर है, मैंने आपसे कहा एक आईना है, आप तस्वीर देखिए अपनी कि क्या वाकई कुरान कुरान की ये आयतें सुन करके, कुरान की इस तफसीर को सुन करके क्या हमें खुशी होती है? क्या हमारा दिल बाग बाग हो जाता है? क्या हम खुशी से फूले नहीं समाते उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला की ये आयतें, उसके ये अहकाम, उसका ये पैगाम, उसका ये मैसेज हम सुनते हैं, हमारे सामने वो चीज़ आती है या हम पढ़ते हैं? अगर है ऐसा मेरे भाई कि जब आपने इसे सुना, आपने इसे पढ़ा, तो आपका ईमान बढ़ गया, खुशी हो गई आपको, और आपका ईमान बढ़ गया, तो समझिए कि आपकी मेहनत कामयाब है और आपका ईमान सालिम है, और आप वाकई अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिन नेक बंदों का अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है कि जब हम उनको किताब देते हैं, वो लोग जिनको हमने किताब दी, वो खुश हो जाते हैं उससे जो आप पर नाजिल किया गया। वो खुशी अगर आपको मिलती है तो याद रखिए आपका ईमान बढ़ता है। मोमिन की असल खुशी वही होती है जहाँ से उसका ईमान बढ़ता है। कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर यह बात कही है कि जब अल्लाह के ये नेक बंदे, जब उन पर कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, इससे ईमान में इजाफा हो जाता है। वो चीज़, वो पॉइंट नोट करने का, तो हम खुद भी अपना जायजा ले सकते हैं ना इसके बारे में कि हमारे ईमान में वाकई ताजगी पैदा हो जाती है, हमारा ईमान बढ़ जाता है जब हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे ईमान में इजाफा हो जाता है। अगर इजाफा हो जाता है तो समझ जाइए कि आप अल्लाह के उन नेक बंदों में शामिल हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये बात कही है। ये है, तो एक तो बात इसके अंदर ये हो जाती है। फिर ये कि यफराहून बिमा उन्जिला इलैक, मैंने अभी आपसे कहा कि जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म नाजिल होता है ना, तो इनको खुशी होती है। कुरान का थोड़ा इल्म हमारा और बढ़ गया, नॉलेज में इजाफा हो गया, तो खुशी होती है। आप महसूस कीजिए इसको, अगर आपको ये खुशी होती है तो ये आपके ईमान की मजबूती की दलील है। आपका ईमान कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है, उसकी एक दलील, एक प्रूफ है। हम खुद भी, मैंने आपसे कहा एक आईना है ये, खुद उसमें हम अपनी शक्ल को देख सकते हैं कि हमारी शक्ल कितनी क्लियर है या कितनी धुंधलाई हुई है, हम खुद मालूम कर सकते हैं। सोचिए, बाज लोग क्या होता है आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ इसको, तो और समझ में बात आएगी। ये मिसालों से बातें ज़्यादा समझ में आती है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी संस्था में या किसी भी इदारे में काम करते हैं आप, वहाँ पर जो आप काम करते रहते हैं, तो जो बॉस होता है या कह लीजिए कि जो ओनर होता है, उसकी तरफ से कुछ न कुछ चीज़ें, हिदायत आती रहती है आपके लिए, गाइडलाइन, वो बाकायदा जो है सर्कुलर वगैरह आते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। आप लोगों को इसका तजर्बा अच्छी तरह से होगा। तो जैसे ही वो रजिस्टर नज़र आता है जिस पे लिख करके भेजा जाता है, अब मैं ये पुरानी बात कह रहा हूँ रजिस्टर की, वरना तो अब जो है लोगों पर कोई ईमेल वगैरह आ जाते हैं इस सिलसिले में। तो जैसे ही वो देखता है आदमी, अरे फिर कुछ आया क्या, फिर कुछ आया क्या, फिर कुछ कंपनी के कुछ कवानीन, कुछ जो है रूल रेगुलेशन
پھر سے کچھ آ گئے کیا؟ تو وہ پتہ نہیں کیوں دیکھتے ہی پہلے وہ دل میں ایک عجیب سی اڑن سی ہوتی ہے کہ کیا جو ہے بار بار جو ہے لکھ کر کے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے یاد. جب دیکھو تو کچھ نہ کچھ جو ہے قانون، کب جب دیکھو تو کوئی نیا قانون، کوئی نیا قانون. تو آدمی دل محسوس کر رہ جاتا ہے. تو وہ سب جب دیکھتا ہے اپنے جو ہے مالک کی طرف سے کوئی بھی اس کو سرکولر آیا یا کوئی اس طرح کی چیز آئی، تو خوشی کے بجائے دل تنگ ہو جاتا ہے دیکھ کر کے. ارے کیا اب یہ بھی کرنا پڑے گا؟ کیا اب یہ بھی ہوگا؟ کیا اب یہ بھی کرنا پڑے گا؟ اب تک تو میں یہ کر رہا تھا، اب مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ میری اضافی ڈیوٹی بھی ہو گئی. تو خوشی نہیں ہوتی اس میں، مجبوری ہوتی ہے. آدمی کام کرتا ہے تو کام کر رہا، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو خوشی نہیں ہوتی. یہاں کیا ہے، اسی کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، اس زمانے میں نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کرتے تھے. اب آج کے دور میں نازل ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے، پہلے سے ہی یہ سب کچھ کی نازل ہے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں پڑھنے والی بات یا سننے والی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ہم کو کوئی نئی بات اسلام کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے معلوم ہوئی، قرآن پڑھا ہم نے، تو اس میں ہم کو کچھ نئے سرے سے اور بھی نالج آیا، تو کہیں ہمارے دل کی کیفیت وہ تو نہیں ہوتی ہے جو کمپنی میں یا فیکٹری میں یا ادارے میں کام کرتے ہوئے جب باس کی طرف سے یا مالک کی طرف سے چیزیں آتی تھی تو ہم کو دیکھ کر کے پہلے سے ہی ایک بے چینی سی ہوتی تھی، کیا یہ مزید اور کام کرنا پڑے گا، اور چیزیں ہوں گی. ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے یا ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دین ایسے ہی آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. نمازیں فرض کی گئیں تو بعد میں جو ہے روزے فرض کیے گئے، زکوٰۃ فرض کی گئی، روزے فرض کیے گئے، پھر حج فرض کیا گیا. ایک ہی دن سب فرض نہیں ہو گیا تھا. پھر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ شراب کی حرمت کا بیان آیا، سود کی حرمت کا بیان آیا، بہت سی چیزیں حرام کی گئی. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی گئی. تو جیسے ہی کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اگر دل میں ایمان مضبوط نہیں ہے تو آدمی کی کیفیت وہ ہو جائے گی جو کمپنیوں میں یا جو فیکٹریوں میں، جو اداروں میں کام کرنے والے کی ہوتی ہے. جب کوئی اضافی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے تو بعض لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ دل محسوس کر کے رہ جاتے ہیں، کیا اب یہ بھی کرنا پڑے گا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کے تعلق سے کسی کے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے تو پھر ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں دکھایا گیا، یہ وہ فریم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے دیکھو کہ کہاں تک فٹ ہو رہے. اگر خوشی محسوس کرتے ہیں، جتنا اس کا نالج بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی خوشی ملتی جا رہی ہے، تو سمجھو واقعی ہم وہ ایمان والے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، آیت کے اس ٹکڑے میں کیا ہے. تو یہ پہلی بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا مثال دے کر کے. یہ یقین مانیے میرے بھائیوں، قرآن جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور خاص طریقے سے جب سمجھتے ہیں قرآن کو، تو سمجھنے کے بعد ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، واقعی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت سے.
وہ دل میں ایک طرح کی نرمی پیدا ہوتی ہے، قرآن کی وہ تاثیر ہے، وہ تاثیر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہتا رہتا ہوں، آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نصیحت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے اضافے کا سبب ہے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض بھائیوں کو قرآن کا درس ہو تو اتنی رغبت نہیں ہوتی ان کو، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے زیادہ، جتنی توجہ ان کی بعض کتابوں کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس کا درس کا نام سنیں گے تو چاہے 10 مرتبہ سن چکے ہوں گے، پھر بھی وہ بھاگے بھاگے جاتے، لیکن قرآن کا نام سنتے ہیں تو ان کو اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ وہ آئینے میں ذرا ہم دیکھ کر کے اپنی شکل دیکھیں کہ ہماری شکل اس میں کیسی نظر آ رہی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، کہ وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی نئی چیز، کوئی نیا حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہمارے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے تو صرف یہ سن کر کے ہی کہ فلاں کی طرف سے یہ آیا ہے، وہ ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے جو چہروں پر بھی نظر آتی ہے۔ میں اس کو بھی ایک مثال پیش کرتا ہوں، شاید آپ لوگ اس مثال کو اتنا نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ کا دور بدل گیا ہے۔ ہم لوگوں کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب خطوط لکھنے کا سسٹم تھا، خط لکھتے تھے، لیٹرز لکھتے تھے اپنے گھر والوں، تو ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کو کہ جیسے ہی ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ چٹھی، یہ خط، یہ لیٹر میرے بیٹے نے لکھا ہے، تو ان کے ابھی خط میں کیا لکھا ہے اس سے پہلے ہی خالی یہ سن کر کے کہ یہ میرے بیٹے نے لکھا ہے، چہرہ کھل اٹھتا تھا، اور چہرے پر خوشی کی لکیریں اور خوشی کی پوری داستان رقم ہو جاتی تھی۔ چہرہ جو ہے، چہرے کی باچھیں کھل جاتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف یہ سن کر کے یہ بیٹے کا خط ہے۔ بیٹے کے پاس جب ماں باپ کے خطوط آتے تھے تو ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو ہمارا حال یہی تھا کہ خط و کتابت ہی ہوتی تھی۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا جو آج کل موجود ہے، موبائل وغیرہ۔ تو جب ماں باپ کا کوئی خط آتا تھا، گھر سے کوئی خط آتا تھا اور کوئی ساتھی لا کر کے دیتا تھا کہ ہاں آپ کا بھی خط آیا ہے آج، تو اس دن کی خوشی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بڑی خوشی ہوتی، وہ ہم نے محسوس کیا۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اب تو فون کا دور ہے، وہ بھی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ اگر گھر میں یہ پتہ چل جائے کہ بیٹے کا فون آیا ہے، یا بیٹے کو پتہ چلتا ہے باپ کا فون آیا ہے، ماں کا فون آیا ہے، یا بیٹی کو پتہ چلتا ہے گھر والے کا فون آیا ہے، یا شوہر اور بیوی کو لے لیجئے، بیوی کو جب شوہر کا فون آتا ہے، شوہر کو جب بیوی کا فون آتا ہے، اور واقعی دونوں میں محبت ہو، اس وقت کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دونوں میں شدید محبت ہو، تو صرف فون کا نام سن کر کے ہی، کسی اور نے ریسیو کر کے کہا کہ فلاں کا فون ہے، تو صرف نام سن کر کے فلاں کا ایسی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے مارے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آدمی جلدی سے ریسیور اٹھا لیتا ہے، اپنے کانوں پہ لگاتا ہے، اور بات کرنے کے لیے دل مچل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، تبھی ہوتا ہے۔ محبت نہ ہو تو ارے کیا، پھر مصیبت آ گئی، پھر اس کا فون آ گیا، یہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہمارے دل میں ہمارے رب کی، ہمارے اللہ کی محبت ہوگی، یہی ایمان کی بات کر رہا تھا، اور یہ محبت جتنی شدید ہوگی، جب ہم اس رب کا کلام پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے رب کے طرف سے یہ بات بھی نازل کی گئی ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے سامنے وہ بیان کرتے تھے تو ان کے دل خوشی سے جھوم جاتے تھے، کیونکہ رب کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس رب کے فرمان کا انتظار تھا، وہ خوشی ہوتی ہے کہ رب کا فرمان آ گیا، خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام آ گیا۔ تو وہ خوشی ہم کو ہونی چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اب تو وہ وقت نہیں رہا کہ نازل ہو رہا ہے، ابھی وقت کون سا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے پڑھیے اور سنیے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ کس کا ہے؟ ہمارے رب کا ہے، اللہ کا ہے۔ یہ بیان جو ہے کس کا ہے؟ یہ ہمارے اللہ کا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، گویا کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس کا یہ میسج ہمیں آ رہا ہے، اور ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، تو اس کے کلام سے بھی ہمارے دل میں محبت اس کے کلام کی بھی ہونی چاہیے نا، اور دل واقعی خوش ہو جانا چاہیے اس وقت۔ اور دل جب خوش ہو جا رہا ہے تو یاد رکھ لیجیے کہ آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور اسی مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضبوط ایمان دیا ہے، اور اس آیت میں شامل کر رکھا ہے ہمیں بھی، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ یہ مفسرین کے ایک رائے تھی جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے۔ دوسری جو رائے ہے اس میں مفسرین نے کتاب سے مراد تورات اور انجیل لیا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، الکتاب سے مراد تورات اور انجیل۔ تو اہل کتاب کون ہوئے؟ یہود اور نصارہ۔ تو معنی اس وقت یہ ہوگا اس آیت کا کہ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات اور انجیل، یعنی یہود اور نصارہ، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اس قرآن کو سن کر کے، اس کتاب کو سن کر کے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ تو ان کو قرآن کی یہ آیتیں سن کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو باتیں پہلے تورات اور انجیل میں نازل کی گئی تھی، تو ان کو سن کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الکتاب سے مراد تورات اور انجیل۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے یہود، سارے نصارہ تو خوش نہیں ہوتے نا اس سے، تو ان میں سے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور نصرانی تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سردار تھے، اسلام قبول کر لیا، اور بھی بے شمار جو ہے یہود و نصارہ جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات اور انجیل، یہود و نصارہ، وہ لوگ قرآن کی یہ آیتیں سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔
اس میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، یقیناً ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی، لیکن سبھی لوگ تو نہیں ہوئے۔ تو اسی کا بیان پھر آگے ہے، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کی ساری باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ خوش نہیں ہوتے، جس کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اہل کتاب ہو گئے یہود و نصارہ میں سے جو ایمان نہیں لائے، ان کا ذکر بھی کر دیا کہ ان میں سے جو ایمان نہیں لائے تو یہ اس میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی ہوا، دونوں جو اوپینین تھے مفسرین کے، اس کی روشنی میں میں نے بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو آپ کو بات میرے خیال میں پورے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب ہم والذین آتیناہم الکتاب میں الکتاب سے مراد قرآن کو لیتے ہیں، اور یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ مسلمان جن کو کی قرآن کی یہ نعمت دی گئی ہے، اللہ کے کلام کی یہ نعمت دی گئی ہے، جب بھی ان کے پاس اللہ کی آیتیں نازل ہوتی رہی، یا آج کے زمانے میں جب بھی وہ پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ وہ من الاحزاب، اور اس وقت احزاب سے مراد جو نان مسلم ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ اس قرآن کی بہت سی باتوں کا، وہی بعض ہے، انکار کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے۔ ایک مومن تو پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ ایمان ہی نہیں بلکہ وہ خوش ہوتا ہے اسے پڑھ کر کے، لیکن بعض جو جو نان مسلم ہے ان کو بعض باتیں قرآن کی ایسی لگتی ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ معنی ہو گیا۔ اب اس کے بعد دعوتی، اب دعوتی ذہن، جب یہ بات ہو گئی کہ بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے گروپ بھی ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں، ایسی جماعتیں بھی ہیں۔ احزاب کا معنی یہی ہوتا ہے، جماعتیں، گروپس۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسلمان کو کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے، قل، آپ کہہ دیجئے، ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے جو قرآن کی بعض باتوں کا اپوز کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، اور یہی بات ہم سب کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ نوٹ کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ آپ سب کو جو ہے یہ کہہ دینا ہے ایسے موقع پر۔ کیا کہہ دینا ہے؟ انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان تمام غیر مسلموں سے، ان تمام مخالفت کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ان کو یہ یقین دلا دیجئے کہ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، ہم شرک کی طرف ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمارے رب کا فرمان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، ولا اشرک بہ،
حکم یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. آپ یہ کہہ دیجئے. کوئی آ کر کے آپ سے کہتا ہے بھائی قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، آپ کے دین میں یہ ہے. ارے صاف صاف کہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں ایکسکیوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دب کر کے اور ڈر کر کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، نہیں یہ وہ اس موقع کا ہے، یہ ہر، نہیں وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صاف صاف کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب کی عبادت کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا ہم کو حکم ہے، اور ہم اس پر قائم ہیں، اور اسی پر ہم کو قائم رہنا ہے. آپ بغیر ڈرے ہوئے، بغیر سہمے ہوئے کہیے یہ. اس میں کچھ ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں، بیٹے اور بیٹی کو برابر ہی ملنا چاہیے، بیٹے کو جو ڈبل ہے، بیٹی کو سنگل ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ صرف مطلب عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا؟ نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے عبادت کا؟ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جو صرف کچھ چیزیں ہیں جو سمجھ لیا، نہیں میرے بھائیوں، عبادت کا یہ مفہوم جو ہے نا، ہمارے دین اور ہماری شریعت میں یہ بہت ہی زیادہ جامع قسم کا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. یہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، ایک شامل، کمپرہنسو جسے آج کل کی زبان میں آپ کہتے ہیں، جو شامل ہے ہر جو ہے ہماری زبان سے نکلنے والی بات کو، ہمارے جسم سے ادا ہونے والے ہر عمل کو، چاہے وہ ہمارے دل کا عمل ہو، چاہے ہمارے ان ہاتھ اور پیروں سے انجام پانے والا، جسے ہم جو ہے باڈی کہتے ہیں، باڈی کے ذریعے سے اگر کوئی عمل ہم سے ہوتا ہے، کوئی بات ہمارے زبان سے نکلتی ہے، اور وہ اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہو، اللہ کی رضامندی ہو، تو وہ عبادت ہے. اگر اللہ کو ناراض کر رہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کی. اس میں یہ بھی داخل ہے، نماز، روزہ، حج، یہ سب ہیں، سب عبادات ہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عبادات نہیں، سب عبادات ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق یہ سب انجام دیتے ہیں اور اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. سب عبادت ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے عبادت. عبادت یہ بھی ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ جو لڑکے ہیں، جو مذکر ہیں، میل ہے، ان کا ڈبل ہے ترکے میں حصہ، اور فیمیل کا سنگل ہے. رب کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے. یہ عبادت، یہ ضروری ہے. رب کا حکم ہے، قرآن میں ہے نا، بس تسلیم ہے. ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے ان غیر مسلموں سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں. یہ بھی اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا. اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اگر ہمارے دل میں کچھ غلط خیال آ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی، یہ بڑی سخت سزا ہے. اگر ایسے خیالات آتے ہیں نا تو سمجھ لو کہ پھر اللہ کی عبادت نہیں، ہمارا دل اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں. نہیں، پھر وہ کہنا پڑے گا. یہاں ایکسکیوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صاف صاف کہیے کہ ہمارا دین یہ ہے اور یہی صحیح ہے، اور اس کی صحت پر یقین ہونا چاہیے. ہم کو پہلے اطمینان ہونا چاہیے، تب نہ ہم دوسرے کو اطمینان دلائیں گے. یہی کہا یہاں اللہ تعالیٰ، یہ دعوتی پہلو سے میں نے اسی لیے آپ سے کہا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم دیا گیا ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر اور یہی مجھے کرنا ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے، یہی میری ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی، پھر سے وہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. اور وہ دعوتی پہلو دیکھیے، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں. مجھے خود بھی یہی حکم دیا گیا ہے اور میں اسی حکم پر ہوں، اسی ایک اللہ کی عبادت. اور کیا ہے؟ اسی کی طرف میں دعوت بھی دے رہا ہوں، الیہ ادعو، اسی توحید کی طرف جس توحید کا مجھے حکم تھا، جس ایک اللہ کی عبادت کا مجھے حکم تھا، اسی توحید اور اسی ایک اللہ کی عبادت کی طرف میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. وہ الیہ ادعو، الیہ ادعو و الیہ مآب. یہاں تھوڑا سا آپ کو بلاغت کا، جو اس عربی بلاغت ہے، اس کے 2 پوائنٹس پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن کو عربی بلاغت سے دلچسپی ہے. ویسے فائدہ سب کو ہوگا. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الیہ پہلے کہا، یہاں پر بعد میں کہا ادعو، جبکہ عربک سینٹنس کے لحاظ جو عربک سینٹنس بنتا ہے، یہ اسٹرکچر جو عربک سینٹنس کا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ادعو پہلے رہے گا، الیہ بعد میں رہے گا. ادعو الیہ، ادعو الیہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے الیہ کو پہلے ذکر کیا. تو بلاغت میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کا ایک ضابطہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ اگر عربک سینٹنس میں جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اگر آپ اس کو پہلے لے کر کے آتے ہیں اور عربک گرامر کے لحاظ سے وہ لانا آپ کا صحیح بھی ہے، تو اس سے کلام میں ایک زور پیدا ہوتا ہے، حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. یہ نہیں کریں گے اس کا معنی کہ اس کی طرف میں بلا رہا ہوں، نہیں، اس کی طرف بلا رہا ہوں یہ الگ ہو گیا. اور کیا کہیں گے؟ اسی کی طرف بلا رہا ہوں، یہ معنی ہوگا الیہ ادعو کا. اور جب ہم کہیں گے ادعو الیہ تو معنی کیا ہوگا؟ اس کی طرف بلا رہا ہوں. اور الیہ ادعو کا معنی کیا ہوا؟ اسی کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا بلاغت کا. دوسرا پوائنٹ پیش کر رہا ہوں.
यहाँ बीच में आप देखेंगे कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उश्रिका बिह, वहां पे फिर सेंटेंस पूरा हुआ हो तो उसके बाद वाव नहीं है, व इलैहि अदऊ, जैसे यहाँ है इलैहि अदऊ, एक सेंटेंस ये है, फिर इलैहि माब एक सेंटेंस ये है, तो बीच में वाव है, व इलैहि माब। तो उस तरह का यहाँ पर वाव नहीं लाया बीच में, व इलैहि अदऊ नहीं कहा गया है। ये भी अरबी ज़बान की बलागत का है कि कुरान असल में अरबी बलागत का बहुत ही ऊंचा मेयार है, कहते हैं वो बहुत ही आला पैमाना है। तो इलैहि अदऊ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर वाव नहीं है बीच में। ये वाव क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है, और इसको वस्ल कहते हैं अरबी में, और जब वाव नहीं आता है तो उसको फसल कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले वाले सेंटेंस के साथ इतना ज्यादा अटैच हो, इतना ज्यादा जुड़ा हुआ हो कि अगर बीच में वाव लाएंगे तो थोड़ी जुदाई हो जाती है दोनों में, और इतना भी अरबिक लैंग्वेज में इतना भी बर्दाश्त, जुदाई उसके दरमियान बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वाव ला करके भी नहीं, तो वहां पर भी बगैर वाव के सेंटेंस लाया जाता है। तो यहाँ चूंकि इतना जुड़ा हुआ है इलैहि अदऊ ये लफ्ज पहले वाले सेंटेंस से, कैसे इतना जुड़ा हुआ है, क्या कहा पहले देखिए, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ ये, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं एक अल्लाह अल्लाह की इबादत करने का मुझे हुक्म दिया गया है, और उसके साथ शरीक न करने का हुक्म दिया गया है। तो ये होते ही हुक्म दिया गया है, इसके दरमियान और आपको दावत का ये फरीजा अंजाम देना है, उसके दरमियान कोई बीच में चीज हायल नहीं होनी चाहिए, ये फौरन आ जाना चाहिए, इलैहि अदौ, इलैहि अदौ। तो यहाँ दोनों का इतना कनेक्शन इतना मजबूत है, या होना चाहिए कि बीच में ये वाव नहीं रहना चाहिए। ये अरबी जबान की बलागत में इसके लिए लफ्ज दूसरा होता है, मैं अरबी का लफ्ज होता है, मैंने समझाने के लिए आपको ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उर्दू में कि आपको वो समझ में आए। एक आखिरी बात बलागत के ताल्लुक से पेश कर दूं, आयत को मुकम्मल करके ही इंशाअल्लाह आज का दर्स खत्म करेंगे। एक और बात है बलागत के ताल्लुक से, इसका ताल्लुक कहाँ से है, इलैहि अदऊ व इलैहि माआब। तो इलैहि माआब भी एक सेंटेंस है, इलैहि अदऊ भी एक सेंटेंस है अरबी का, लेकिन दोनों सेंटेंस में फर्क है थोड़ा। आपको कुछ चीजें हैं जो यानी यानी जहाँ पर वो आप कहेंगे दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक बिल्कुल एक जैसे हैं, और कुछ में फर्क है, आपको फर्क नोट करना है, तो वो बलागत आपको फिर समझ में आए। देखिए इलैहि अदू, यहाँ इलैहि को पहले जिक्र किया गया, इलैहि माब यहाँ पर भी इलैहि को पहले जिक्र किया गया, यहाँ दोनों बराबर है, अंदाज दोनों में एक ही जैसा है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि इलैहि अदऊ, इलैहि के बाद अदऊ कहा गया है, अदऊ ये फेले मुबारे है, फेले मुबारे है अरबी ज़बान में, फेले मुबारे, और ये जुमला जुमला अदऊ जुमला फेलिया हो जाता है, जुमला जो है जिसको जुमला फेलिया कहते हैं। इलैहि माआब, ये माआब असल में क्या है, माआबी है, यानी इस मुजाब मुजाफिले कहते हैं माआब। ये माआब ये नाउन है, ये फेल नहीं है, वर्ब नहीं है, और यहाँ अदऊ क्या है, फेल है। तो दोनों में यहाँ अदऊ इस्तेमाल किया गया, यहाँ फेल के बजाय माआब इस्तेमाल किया गया। ये एक नुक्ता है, ये एक पॉइंट है समझने के लिए। इसका क्या फायदा है यहाँ पर कि अदऊ जो फेल मुजारे है ना, फेल मुजारे में
ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز چلتی رہنی چاہیے. جو پاسٹ ہوتا ہے تو پاسٹ میں کبھی ہو گیا ختم ہو گیا. تو یہ پاسٹ نہیں، یہ مضارع ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ تجدد کا معنی یہ دیتا ہے. تجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک کے بعد چلتے رہنا ہے. آپ کی دعوت کی یہ جو ہے گاڑی جو ہے نا، آپ جو دعوتی فریضہ انجام دیں گے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، تو یہ گاڑی کہیں اسٹیشن پر جا کے رک نہیں جانا چاہیے. یہ گاڑی چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے. اور یہ بتانے کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے. وہ جو ہے کنٹینیو ہونا ہے آپ کا چلتے. یہ 24 گھنٹے نہیں ہوتا یہ کہ 24 گھنٹے آپ اسی میں، بلکہ کیا ہے، آپ کا یہ کام رکنا نہیں ہے. آپ نے کیا، پھر کیا، پھر کیا، تو چلتے رہنا ہے. آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کا یہ دعوتی فریضہ جڑا رہنا چاہیے، دعوتی مشن جڑا رہنا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے، الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. سب کو لوٹ کر کے وہیں جانا ہے. اب یہ آخری بات ہے اس کی. میرا کام تھا لوگوں کو بلانا، برابر بلاتا رہوں گا. کون قبول کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہے، لوٹنا تو سب کو اسی کے پاس ہے. کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا کی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی انکار کرتا ہے. اس کا موت کا سامنا ہے. اور موت کے بعد جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو دعوت دی تھی، یہ دعوت قبول کرنا چاہیے تھا، اور یہ کتنی اہم دعوت تھی. اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے میں ہم تو سرخرو ہو گئے، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اپنے رب کے سامنے بڑے ذلیل ہوں گے، بڑے رسوا ہوں گے، بڑا افسوس کریں گے، بہت پریشان ہوں گے. لیکن اس دن کی افسوس یا اس دن کی پریشانی سے انہیں کچھ بھی بینیفٹ نہیں ملنے والا، کچھ بھی اس کا فائدہ ان کو نہیں ہونے والا ہے. تو یہ پوری آیت ہوئی، پوری آیت کا معنی ہوا، اس کی تفسیر ہوئی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.